اور آج کا لیکچر ڈلیور کرتے ہیں پیر سید نعمت علی شاہ صاحب. تسی لائٹ بے شک رکھو سامنے لیکن اینا شاہ صاحب تو تھوڑی جی سائڈ تے کر دے اس کونے تے کر دیو یا اتنے لا دے یا سائڈ تے بھی ہو سکتا ہے. ہاں ادھر بھی ہو سکتا ہے. دوستاں دے چہرے نظر آؤں گے تے بعد تھوڑی سائڈ پہ کر لو نا زیادہ اکثر نہ سائڈ دے ہو یار. اچھا اس کونے تے لیاؤ تسی ٹھیک ہے تانوں آئے شروع کر. ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق من بعد کلہم. کوئی ہو اس قابل تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں. کوئی ہو اس قابل تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں. ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا نہیں دیتے ہیں. معزز مہمانان گرامی قدر، علماء طب، حکماء کرام، طلباء کرام، دور دراز سے آنے والے میرے
دل عزیز ساتھیوں، میں تہ دل سے آپ لوگوں کی آمد خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو لوگ آج موسم کی سبب نہیں آ سکے، ان کا نہ آنا آج میرے دل پر ایک بوجھ ہے۔ یہ محفل جس مقصد کے لیے سجائی جاتی ہے اس میں کمی رہ جائے گی جو میرے لیے ذرا پریشانی کا سبب ہے۔ میری یہ طلب تھی کہ ہم یہ 6 سبق جو ہیں اس انداز میں پڑھ لیں کہ اس کا رغد ٹوٹنے نہ پائے، لیکن جو میرے اللہ کو منظور ہے۔ تو ہم جنوری کا پروگرام موسم کی پیش نظر ہم ملتوی کرتے ہیں، اور جنوری کا جو سبق ہے وہ ہم فروری میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج کا جو سبق ہمارا جو ایک ترتیب سے ہے وہ ہے مرض جب بگڑتا ہے تو بگڑی ہوئی جو مدارج ہیں، مرض کے مدارج ہیں، ان کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ صحت کی جو نبض ہے وہ بگڑی ہے، اب اس بگڑنے کے آگے 6 مدارج ہیں۔ سبق بہت ہی آسان ہے، مختصر ہے، اور میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں تھوڑے سے ٹائم میں آپ کے سامنے اپنی بات پیش کروں اور وہ آپ کی گرفت میں رہے۔ طوالت جو ہے وہ اس مضمون کو کمزور کر دیتی ہے۔ میں اختصار سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آج کا سبق کافی لمبا ہے، لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اتنے دور سے لوگ تشریف لائے ہیں تو ان کو طلب کے لیے کچھ نہ کچھ ان کے دامن میں ضرور آ جائے، تو کچھ ٹائم آپ سے اس لحاظ سے میں لے لیتا ہوں، ورنہ سبق میرا مختصر ہوتا ہے۔ آج ہم نے بگڑی ہوئی نبض کے مدارج پڑھنے ہیں۔ اس سے قبل آج کا مضمون ہے اسباب ممرضہ۔ اسباب ممرضہ جس حکیم کے، جس طب میں اسباب ممرضہ جس کے دامن میں نہیں ہے وہ شفا سے خالی ہے، وہ علاج معالجے سے قاصر ہے۔ کسی پہ تنقید نہیں، علمی بات ہے۔ مرض پیدا کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ کو مرض پیدا ہونے کا سبب معلوم ہوگا تو پھر آپ اس کے علاج کے لیے آسان رستہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مثلا ایک شخص ہر روزانہ وہ 5-7 کلو پانی بے مقصد ہی پی رہا ہے، تو یہ اب اس کا یہ اسباب ممرضہ میں شامل ہے۔، جب تک آپ کو اس بات کا پتہ نہ چلے
کہ یہ زیادہ پانی پینے کی وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ تسکین میں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی جی تو آپ اس کا علاج کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بیمار کیوں ہے. اس کو آپ نے کہنا ہے کہ بھائی آپ کے مرض کا یہ سبب ہے، اس کو آپ دور کریں اور آگے یہ علاج کریں. چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے اپنے سبق کی طرف پھراتا ہوں. سبق لمبا ہے لیکن ہم نے اس کو مختصر کرنا ہے، پھر آئندہ کے لیے اور سب کو بھی اس کو ہم شامل کریں گے. حضرت صاحب ملتانی رحمہ اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مطلب پر. ایک شخص آتا ہے، گاڑی کو باہر کھڑی کرتا ہے اور وہ چابیوں کو گھماتا ہوا اندر آتا ہے. تو آپ اس کو اشارہ کرتے ہیں بھائی بیٹھیں، اپنی باری کا انتظار کریں. اس کی باری آتی ہے، آپ نبض دیکھتے ہیں. نبض دیکھنے کے بعد آپ کہتے ہیں بھائی کس پہ آئے ہو؟ وہ کہتا ہے کار پہ آیا ہوں. حضرت صاحب ملتانی فرماتے ہیں کہ بھائی آپ خود بیکار ہیں اور کار پر بیٹھ کر آئے ہیں. وہ حیران ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ کار بیچ دو، چوہارے خرید لو. چوہارے خریدو. حکما حضرات بیٹھے ہیں، غور فرمائیں. کار بیچ دو، چوہارے خرید لو اور چوہارے کھائیں جائیں. وہ کہتا ہے جی بہت دور سے آیا ہوں، بڑی آرزو، بڑی آپ کی مشوری سن کے آیا ہوں، تمنا لے کر آیا ہوں، مجھے دوائی دیں. آپ نے بات جو کی ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں. آپ نے کہا آپ کا یہی علاج ہے، جائیں. پھر اصرار کرتا ہے. آپ پھر اس کو یہی کہتے ہیں جائیں. وہ باہر نکل کے کھڑا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ مجھے دوائی نہیں ملی. طبیب صحیح ہے، معالج صحیح ہے، بات اس نے صحیح کی ہے. اندر سے کچھ شاگرد آتے ہیں تو ان سے وہ گلہ کرتا ہے کہ یار اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے میں معذرت معافی کرتا ہوں، مجھے دوائی دلوا دیں. آپ کے حکیم صاحب مجھ سے پتہ نہیں کیوں ناراض ہو گئے، دوائی نہیں دی ہے، بس یوں ہی کار میں آئے ہو، بیچ دو، چوہارے خرید دو. انہوں نے کہا کہ ان کا یہ طریقہ کار، یہ ایک طب کی ایک تسلسل کو آگے بڑھانے کے لیے ان کا یہ طریقہ کار ہے. آپ جائیں، جو انہوں نے کہا ہے آپ ایسا کریں، کچھ دن کے بعد پھر آ جائیں. خیر وہ مجبوراً چلا جاتا ہے اور وہ چوہارے خریدتا ہے اور چوہارے کھانے شروع کرتا ہے. اس کو اعصابی تحریک کا مرض تھا. وہ جو چیز کھاتا تھا فوراً وہ جسم سے خارج ہو جاتا. اب وہ کچھ دن کے بعد آیا اور اس نے آ کے کہتا ہے کہ صابر صاحب، حکیم صاحب، آپ نے مجھ کو پہچانا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہاں بھائی، آپ وہ کار پہ آئے تھے؟ جی ہاں میں وہی آدمی ہوں. اس نے 5,000 روپیہ اس وقت کا اس نے نکال کر اس نے کہا حکیم صاحب میں صرف نہیں ہوا، میں صرف جوان ہی نہیں ہوا بلکہ میں نوجوان ہو گیا. یہ 5,000 روپے میں خوشی سے آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ دیکھیں بھائی، نہ میں یتیم مسکین ہوں جو مجھے کوئی زکوٰۃ خیرات لگتی ہو، نہ تو میں مراسی ہوں کہ میں نے کوئی تماشا دکھایا ہے. میں طبیب ہوں، حکیم ہوں، میں نے آپ کو صرف رستہ دکھایا ہے.
یہ 5,000 روپوں پہ میرا کوئی حق نہیں، آپ جائیں ان کو لے جائیں جہاں آپ کا جی چاہے وہاں خرچ کریں۔ اور آپ نے فرمایا کہ بات نوٹ کریں، آپ نے کہا ابھی آپ نے میری آدھی بات پہ عمل کیا ہے۔ کبھی آپ کار کی بجائے پیدل چلتے جی تو پھر آپ کی عضلاتی تحریک اور زوروں پہ ہوتی۔ عزیزان محترم، یہ صرف دوائی دینے کا نام نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو اپنے دامن میں رکھنے کا نام طبیب ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے آج اسباب ممرضہ تھوڑا سا پڑھتے ہوئے اپنے اصل سبق کی طرف آنا ہے۔ اللہ کریم قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات کو چھپ جایا کرو، آرام کر لیا کرو، سو جایا کرو۔ مفتی صاحب سے کل میں نے ایک سبق سیکھا ہے، مفتی سمیع اللہ صاحب تشریف فرما ہے، بیٹھے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے ان کا اتنی دور سے آنا۔ انہوں نے کہا ایک معنی ہوتا ہے اور ایک اس کا پھر مفہوم بھی ہوتا ہے۔ تو اب میرے لیے ذرا رستہ آسان ہو گیا، ایک معنی ہے ایک اس کا مفہوم ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات کو سو جایا کرو اور دن کو معاش کیا کرو، روزی کے لیے محنت مشقت کرنے کے لیے گھر سے نکل جایا کرو۔ میں نے جب اتنا آیات کریمہ کو اپنی طب کی نظر سے پڑھا تو مجھے بہت ساری باتیں ایسے سمجھ آئیں جیسے قرآن حکیم باقی اسباب ممرضہ بیان کر رہا ہے۔ آئیے سونا اور جاگنا، کچھ باتیں اگر اس ضمن میں رہ جائیں تو آپ سوال کر کے بعد میں اس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اب اللہ کریم نے ان آیات کریمہ کو اتنا آسان بیان کیا ہے کہ کسی مفکر کے پاس، کسی مدبر کے پاس، کسی مفسر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ جب شام ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو دن ختم ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے اس آیات کی روشنی میں، اس کے مفہوم میں، کہ نماز مغرب کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے گھر پہنچنا ہے اور آپ نے کھانا کھانا ہے۔ لیکن کھانا کھانے کے لیے دو باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ میں نے سارے دن مشقت کی ہے، تھکاوٹ ہے۔ دوسرا یہ کہ ابھی ایک میری فرضی نماز باقی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں کھانا زیادہ کھا لوں، تھکاوٹ کی وجہ سے، کھانے کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے مجھے نیند کا غلبہ ہو جائے اور میری نماز عشاء جو ہے وہ نکل جائے۔ اس لیے آپ نے کھانا کم کھانا ہے تاکہ نماز عشاء کے لیے آپ کو کسی دقت میں نہ آنا پڑے۔ اب آپ نے کھانا کم کھایا
عشاء اور مغرب کا ٹائم آپ نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ نے گزار لیا، والدین کے ساتھ گزار لیا۔ اب آپ نماز عشاء کے لیے باہر چلے گئے، نماز عشاء ادا ہوئی، 12-17 جو رکعتیں آپ نے پڑھی، واپس آئے، سو گئے، اور صبح جب اللہ اکبر کی صدا آئی تو صبح ہو گئی، آپ اٹھے، نماز کے لیے مسجد باہر چلے، آپ کو وہاں نماز فجر سے فارغ ہوئے، تازی آب و ہوا ملی، آپ نے نماز کے بعد آپ گھر آئے، آپ نے کھانا کھایا، اور کھانا اتنا کھایا کہ اب سارے دن آپ نے مشقت کرنی ہے، محنت کرنی ہے، دوپہر کے لیے بکس باندھنا شاید میری نظر میں تو میں نے کہیں نہیں دیکھا، تو 2 ٹائم کا کھانا اور دوپہر کے ٹائم کوئی فروٹ وغیرہ اگر آپ کو میسر آ جائے، صبح کا زیادہ کھانا، رات کا کم کھانا۔ اگر آپ نے اس قرآن کریم کی آیات مبارکہ کے تحت اپنی رات اور اپنا دن گزار دیا، اب آپ نے رات کو کھانا بھی تھوڑا کھایا، اس کی وجہ سے خمیر ہی نہیں بنا، صبح آپ جلدی اٹھ گئے پھر بھی خمیر نہیں بنا، دن کو آپ نے جو کھانا کھایا، مشقت کی، محنت کی، وہ ختم ہوا۔ اب اس میں یہ 2 سبق جو ہیں آپ کو ملیں گے، ایک حرکت سکون بدنی اور ایک حرکت سکون نفسانی۔ نماز آپ کے لیے حرکت نفسانی ہے اور دوسرا معاملہ جو ہے حرکت سکون بدنی ہے۔ یہ سبق آئے گا تو جو شخص اس آیات کریمہ کے تحت اپنی زندگی گزارے، میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ نہ اس کے گردے خراب، نہ اس کے دل کے موارث، نہ اس کا بلڈ پریشر ہائی نہ دو، ان تمام چیزوں سے آپ جب بچیں گے تو قرآن کریم کی ایک آیات پہ عمل کرنے سے یہ ہسپتال ویران ہو جائیں گے۔ پورا قرآن تو بہت بڑی بات ہے۔ آئیے اب ہم اسباب ممرضہ کو اپنے طبی انداز میں سمجھتے ہیں۔ اس بورڈ کے اندر میں نے لکھا ہے کہ مدارج مرض، بگڑی ہوئی نبض کے مدارج، صحت والی نبض اگر کسی کی نوجوان کی 3 انگلیوں پر چل رہی ہے تو وہ صحت والی ہے۔ اب وہ نبض بگڑی ہے، یا وہ غدد کی طرف جائے گی یا وہ اعصاب کی طرف جائے گی۔ نوجوان کی بگڑ گئی یا کسی عورت کی بگڑ گئی، کسی بچے کی، یعنی 2 ہی صورتیں ہیں نبض بگڑنے کی،
اب ان دو صورتوں کو آگے آپ نے ذرا ملانا ہے اس ترتیب سے کہ بگڑی ہوئی نبض کے 6 مدارج ہیں. بگڑی ہوئی نبض کے 6 مدارج ہیں. یہ سبق آپ کو اسی فورم پہ مل رہے ہیں. کمی رہ جائے یہیں سے ہی رابطہ کریں گے تو آپ کو یہ مکمل ہوگا اور کہیں سے یہ مکمل نہیں ہوں گے. تو بگڑی ہوئی نبض کے 6 درجے ہیں. پہلا درجہ لذت ہے، پھر حبس ہے، پھر قبض ہے. بولتے جائیے تاکہ یاد ہو جائے. پہلے لذت ہے، پھر حبس ہے، پھر قبض ہے، پھر سوزش ہے، پھر ورم ہے اور پھر ذوق ہے. جب پہلا درجہ لذت کا ہوگا تو مزاج متاثر ہوں گے. پہلا درجہ لذت کا ہوگا تو مرض مزاج میں ہوگی. طب کوئی ٹول نہیں ہے، کوئی ٹیرے ٹپے نہیں ہیں. یہ ایک مضبوط سبق ہے، ایک ربط کا سبق ہے، ایک ضابطے اور قانون کا سبق ہے. مزاج متاثر ہوں گے جب نبض لذت کے پہلے مقام پر ہوگی. مزاج متاثر ہوں گے. اب لذت سے نبض آگے کی طرف گئی، مرض آگے کی طرف گئی. نبض میں ابھی بعد میں سمجھاؤں گا. لذت کے بعد حبس ہو گیا. حبس اگر آ گیا ہے لذت کے بعد تو اب آپ کا اخلاق متاثر ہوں گے. اب اخلاق کے پیچھے سے مرض آگے کی طرف آ گئی، ایک درجہ آگے آ گیا. اگر وہاں بھی اس کا علاج نہ ہو سکا تو پھر قبض پہ، جب قبض پہ آئے گی تو اعضاء متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے. پہلے درجے میں اعضاء کو کچھ نہیں ہوگا جی. پہلے مزاج، پھر اخلاق اور پھر اعضاء. اگر یہاں بھی آپ نے مرض کو نہ سمجھا، علاج معالجہ کے، تو اعضاء کے بعد پھر سوزش پیدا ہوگی تو ارواح متاثر ہو جائیں گے جی. سوزش ارواح کو متاثر کرے گی. مرض بڑھتی جا رہی ہے، جسم کے سسٹم اس کے زد میں آتے چلے جا رہے ہیں. سوزش پہ اگر آپ نے یا اس مریض نے توجہ نہ دی، علاج معالجہ نہ ہو سکا، اسباب مرض کو دور نہ کیا گیا تو پھر ورم آ جائے گا اور پھر ذوف پیدا ہو جائے گا. اب ورم میں قوا جو ہے، آپ کی قوت جو ہے وہ متاثر ہو جائے گی. آگے ذوف آئے گا. ورم ہوگا تو قوت متاثر ہو جائے گی.
اب کیا ہوا؟ پھر پیچھے آ جائیں، پہلے مزاج متاثر ہوا، پھر آپ کا اخلاق متاثر ہوا، پھر آپ کے اعضاء مرض میں آئے، پھر اعضاء کے بعد ارواح مرض میں آئے، پھر ارواح کے بعد آپ کی قوت جو ہے وہ متاثر ہو گئی۔ مرض ایک درجہ اور آگے چلا گیا، جس میں انسان کی باڈی نے تمام تکلیف کو جب برداشت نہ کیا، ہر سسٹم مرض کی وجہ سے متاثر ہوتا چلا گیا، تو پھر سوف آ جائے گا اور وہاں فعل خراب ہو جائے گا، جیسے کہ فالج ہو گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یار کتنا پیارا ایک سسٹم ہے طب کا، ایک ترتیب ہے۔ بہت ساری طبیں اس سے خالی ہیں، ان کے پاس یہ سسٹم سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ فیصل آباد میں ڈاکٹروں نے ایک ریلی نکالی، اس میں کچھ نرسیں بھی تھی، وہ نیٹ پہ تصویر آئی، مجھے عمران ہاشمی صاحب نے دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں گردے خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ حکیمی دوائی ہے۔ مجھے دکھ ہوا، غم ہوا مجھے۔ میں نے شاہ صاحب سے کچھ دن کے بعد پوچھا کہ کیا اس کے جواب میں نیٹ پہ کوئی چیز آئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میری طرف سے لگائیں۔ میں نے ان کو ایک چھوٹا سا مضمون دیا، اس میں کافی ساری باتیں تھیں، تو وہ جیسے کہ دو گروپ لڑ پڑے تو آپس میں طنز و مزاح ہوتا ہے۔ میں نے بھی کیا کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں پہ پتھر نہیں پھینکا کرتے جی، اور میں نے کہا کہ آپ اسباب ممرضہ سے واقف نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مرض کیسے آتی ہے۔ آپ نے حکیموں کا نام تو ویسے ہی لے دیا ہے اندازے سے۔ دوسرا میرا علمی سوال ہے کہ اگر آپ دم خم ہے تو آپ اس دوائی کا نام تحریر فرما دیں جس سے کہ حکیم کے دینے سے گردے خراب ہوتے ہیں۔ نہ تلوار چلے گی نہ خنجر اٹھے گا، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ کون سی وہ دوائی ہے جو حکیم استعمال کرتا ہے اور گردے خراب ہوتے ہیں؟ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہ کل تھا اور نہ آج ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ یہ ترتیب ان کے سمجھ سے باہر ہے۔ ہم دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے تو اسباب ممرضہ ضرور سیکھ لیں۔ سودت سے ارواح بیمار ہوئے، سودت سے آگے ورم ہوا، ورم سے قوت متاثر ہوئی، پھر ورم آ گیا، پھر ذوف آیا، تو اس کے افعال بگڑ گئے۔ آئیے اب علاج معالجے کے لیے بھی آپ پیچھے ہی چلیں گے۔ ذوف کے لیے کیا دینا ہے؟ نیچے درد ہے، آپ نے مقوی دینی ہے۔ کل میرے پاس کشمیر سے مریض آئے تو بٹگرام والے دوست بیٹھے ہوئے تھے، احسان اللہ بھائی تھے، اور میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں اس کو تحلیل کا عمل ہو گیا ہے،
یہ آگے میں ابھی پھر بتاؤں گا. تو اس کو استسقا ہو گیا ہے، تو میں نے کہا اس کی غذا بند کر دیں، اس کی روٹی بند کر دیں، آپ اس کو مغزیات دودھ کے ساتھ استعمال کرائیں، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اس کی ورم سے پھر ذوف آ گیا ہے. اب یہاں تھوڑی سی بات، کیونکہ وہ تو چل کے آیا ہے، اس کو تو آپ فارج نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، سامنے طبیب دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو کہاں فالج ہے، لیکن اس کے اندر کے ایک سسٹم کو فالج ہو چکا ہے. عزیزان محترم، آپ نے مقوی چھوڑ دیں ساری چیزیں. میں نے کہا اگر سالن کھانا ہے تو بغیر روٹی کے صرف مقوی اور دودھ دیتے چلے جائیں، یعنی ان کی غدی نبض. تو میں نے ان کے لیے 5 اور 6 نمبر تجویز کیا. ورم کے مقام پر آپ نے اکسیر دینی ہے. اکسیر کے لیے میں نے کعبہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ آگے جب علم الادویہ میں آئیں گے تو آپ کو وہ انشاءاللہ اس کی تشریح کر دی جائے گی. سوزش میں آپ نے مسحل دینا ہے، اور قبض پہ آپ نے ملگن دینا ہے، اور حبس پہ آپ نے شدید، اور لذت پہ آپ نے محرک. یہ دوائی آپ نے استعمال کرا ہے. ربط ہے، سمجھنے کے لیے آسان رستہ ہے. اب یہ کیسے پتا چلے کہ مقام مرض لذت ہے، حبس ہے، قبض ہے، سوزش ہے، ورم ہے، ذوف ہے؟ کیسے پتا چلے؟ آئیے، اللہ کریم نے یہ بھی مشکل حل کر دی ہمارے لیے. اگر بگڑی ہوئی نبض اپنے مقام پہ، بگڑے ہوئے مقام پر اگر کمی پن ہے تو پھر اس کا درجہ جو ہے وہ لذت اور حبس ہے. ہر بگڑی ہوئی نبض کا پہلا درجہ پہچاننے کے لیے اس نبض کو دیکھنا ہے. اگر وہ قوی ہے، طاقتور ہے، تو پھر یوں سمجھیں کہ لذت اور حبس کی دوائی جو ہے اس کو دینی ہے. اس کا پہلا درجہ ہے، ایک ابتدا ہے اور ایک اس کی انتہا ہے. اگر اس میں وہ قوی پن تو نہیں ہے، اب اس میں تیزی آ گئی ہے. صاحب بصیرت لوگ بیٹھے ہیں، وہ میری بات کو آگے تک سمجھ رہے ہیں. اب اس میں تیزی آ گئی ہے. اب آپ نے اس کو ملین سے لے کے مسل تک دینا ہے. اندازہ نہیں ہے، یقین ہے. آپ بھی وہی دیں، میں بھی وہی دوں، سکندر بھائی بھی وہی دیں. چاہے وہ کراچی میں بیٹھا ہے، چاہے وہ کلات اور بٹگرام میں بیٹھا ہے، چاہے وہ کشمیر میں بیٹھا ہے، وہ اس نبض، بگڑی ہوئی نبض کے مدارج کو دیکھے گا اور وہی دوائی اس کے لیے کارگر ہے، وہی منتخب کرے گا تو اسے فائدہ ہوگا. اس کو کرنی چاہیے، یہ علم سیکھ لینا چاہیے. پہلے 2 درجے محرک اور شدید، مزاج
اور اخلاق متاثر ہوئے ہیں. پھر اگلا درجہ آ گیا اعضاء اور ارواح کا. قبض اور سوزش ہوئی، ملین اور مسل اپنا استعمال کرانا ہے. اور اس سے آگے اگر قوا متاثر ہو گئی، ورم پیدا ہو گیا اور ضعف آ گیا، اس کا فعل خراب ہو گیا، تو آپ نے اکسیر اور مقوی کا استعمال کرانا ہے. کہ اس میں تیزی ختم آ جائے گی، نبض میں تیزی ختم ہو جائے گی. پہلے قواپن ختم ہوا، پھر تیزی آئی، ملغیر اور مسل دے دیا. اب مرض اور آگے بڑھی، اس میں ضعف آ گیا، آپ نے اس کو اکسیر اور مقوی کا استعمال کرایا. یہ قانون شفا ہے، باقی میرے اللہ کے ہاتھ ہے. کہیں طبیب سے کمی رہ جاتی ہے اور کہیں مریض سے کمی رہ جاتی ہے. اب آپ نے اگر دل تو چاہتا ہے نا ذرا آگے آپ کے ساتھ چلوں، اگر لذت اور حوث پہ اگر نبض ہوگی تو آپ نے کیا بتلانا ہے؟ مریض کو بھی تو کچھ بتانا نا جی آپ نے، تاکہ وہ کہے کہ طبیب قابل ہے، طبیب سمجھدار ہے، طبیب میری مرض کو پہچان گیا ہے. آپ نے اس کو بتانا ہے کہ آپ کے جسم میں اکڑاؤ اور درد ہے، اور کچھ نہیں بتانا. جس اعضاء میں تحریک ہے، مرض ہے، اب وہاں پہلے درجے میں کیا ہوگا؟ اکڑاؤ اور درد ہوگا. آپ کہہ دیں برملا کہ بھائی آپ کی غدی عضلاتی تحریک ہے، آپ کے یہ غدود کے حصے جو ہیں ان کے اندر کھچاؤ ہے، درد ہے، اکڑاؤ پن ہے، وہ انکار نہیں کر سکے گا. اب جب اکڑاؤ پن ہوگا، آپ اپنی بصیرت سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کا پیشاب مکمل خارج نہیں ہوتا. وہ حیران ہوگا، یار میں نے نبض دکھائی ہے، یہ کتنی طبیب مجھے باتیں بتا رہا ہے. آپ اس کے مزاج کے مطابق، اس کے مدارج کے مطابق آپ اس سے بات کریں. اگر پہلے درجے میں اکڑاؤ اور درد ہے اور مرض آگے بڑھی، پھر تسکین والے مقام پہ مرض آ گئی، آپ نے دوائی وہاں ملغیر اور مسل دے دی ہے. اب آپ نے اس کو تسکین والے جو عذر کی علامات ہیں وہ بیان کرنی ہے. تسکین والا مقام پھولتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو آپ کے جو غدود ہیں وہ پھولے ہوئے ہیں، آپ کو ہرنیے ہیں، آپ کے ہوا یہاں رکتی ہے، آپ کے جسم کے اندر اس کے جو غدد ہیں. تو آپ نے اس تحریک اور نبض کو سمجھتے ہوئے اس کی بات کو آپ نے اس کو کہنا ہے، ہٹ کے نہیں کہنا. میں اپنے اطباء کرام سے یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک مریض کو کہا کہ آپ کو فلاں علامت ہے، وہ کہتا ہاں جی ہے. آپ پھر کہتے ہیں آپ کو یہ علامت بھی ہے، وہ کہتا ہاں جی یہ بھی ہے. آپ نے 3-4 باتیں اسے بتائیں، اس نے کہا ہاں جی ہے. 5ویں بات جب آپ نے بتلائی اس نے کہا نہیں ہے، تو وہ ساری آپ کی عمارت گر گئی.
ختم ہو گیا وہ معاملہ آپ کا. آپ صرف قانون کے تحت بات کریں. اگر تحریک ابتدائی درجے کی ہے تو آپ اکڑاؤ اور درد بتائیں گے، اور دوسرے درجے میں اگر چلی گئی تو پھر آپ خارش اور زہر بتائیں گے، اور اگر اس سے بھی اگلے درجے میں چلی گئی تو پھر خدر پن، پگھلنا اور فالج کا ہونا. یہ مست ہوگا، یہ قانون ہے، یہ ایک ترتیب ہے. اس سے ہٹ کر کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ نبض کبھی پن ہو اور اس کے اندر تحلیل کا عمل ہو، اس کا فالج ہو. یہ ایسا نہیں ہوگا، یہ قانون کے خلاف ہوگا. ایسا کبھی نہیں ہوگا. یا کبھی فالج ہو اور نبض کبھی ہو، ایسا نہیں ہوگا. ماشاءاللہ. اب یہ آپ نے دوائیوں کا استعمال بھی سیکھ لیا کہ محرک کہاں دینی ہے، شدید کہاں دینی ہے، ملگن کہاں دینی ہے، مسل کہاں دینی ہے. اٹکل بچوں کام نہیں ہے. وہ کہتا ہے اس کو مسل دے دو، دوسرا کہتا ہے نہیں اس کو ملگن دے دو، وہ کہتا ہے نہیں اس کو تو کبھی کی ضرورت ہے. یہ قانون آپ اس کے اندر پرو لیں. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. عزیزان محترم، اور آگے بڑھیں. جب تحریک شروع ہوتی ہے، یہ بڑا گہرا سبق ہے، اس پہ ذرا آپ کو کچھ ٹائم لگے گا سمجھنے کے لیے. جب تحریک شروع ہوتی ہے تو ترشی سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ ہوا بڑھتی ہے نا. ہوا ہی نہیں تحریک دینی ہے، حرکت دینے کے لیے ہوا ضروری ہے. تو ہوا کا مزاج کیا ہے؟ لیکن آپ نے اپنی نبض کو نہیں بھولنا. یہ گدی صابی ہے یا صابی گدی ہے، یہ گرم تر ہے یا تر گرم ہے، یہ نہیں بھولنا. خلد وہی ہے، مقام مرض کا وہی ہے، لیکن پہلے درجے میں ترشی بڑھے گی. جہاں ہوا بڑھے گی وہاں ترشی بڑھے گی. آپ نے ترشی کا علاج ترشی سے کرنا ہے. اگر مثلا اگر وہ پہلے مزاج اور اخلاق ہیں تو یہاں ترشی بڑھی ہے، آپ نے اس سے اگلے لفظ کی محرک اور شدید دے کے ترشی کا علاج ترشی سے کرنا ہے. یہ مثال ترشا ذرا دس دو مطلب کو مغالتے اور نہیں ہوا ہو گئی بس ختم ہو گئی. ترشا ٹھیک ہے جی، ہوا ٹھیک ہے. مودی میں اور ہوا ہے، اصحابی میں اور ہوا. ہوا تو ہے، جس کو تحریک ہے اس میں ہوا ہے. اب مرض بڑی، ترشی سے نمک اور تیزاب آ گیا. ترشی سے اب وہاں مرض بھی نمک اور تیزاب ہے، مرض بھی وہی ہے، اور اس کے علاج کے لیے بھی دوا بھی وہی ہے. قبض اور سوزش، یہاں آپ سمجھ لیں کہ جو قبض اور سوزش ہے وہاں نمک کی ضرورت ہے یا ایسڈ کی ضرورت ہے. پہلے درجے میں ہے تو آپ اس کو نمک دیں گے. ہر ملین دوا نمک ہے، ہر مسل دوا ایسڈ ہے. اور پھر بھی یہ مرض آگے بڑھ گیا. اب آپ نے اکسیر دی ہے. ہر دوا اکسیر جب ہی بنتی ہے جب کہ اس میں زہر شامل کیا جائے. مرض زہر والے مقام پہ آ گئی جی، تو آپ نے برم اور ذوف والے مقام پہ آ گئی، تو پھر اب یہاں زہر ہے اور مقویات ہیں.
زہر سے آگے دوائی نہیں ہے، وہ کبھی دوائی نہیں ہے، بس اکثیر زہر ہے، اس سے آگے کوئی مرض۔ جب زہر ہوگا تو وہ اعضا پگھلنا شروع ہو جائے گا، اس کو کھانے لگ جائے گا وہ زہر، ڈاکٹر کہیں گے کاٹ دو یہ آگے نہ بڑھ جائے۔ کوئی کہے آؤ میں اپنے طب کی افادیت بتاؤں، میں اس طب کی قدر و قیمت آپ کو بتاؤں۔ کوئی کہے میں نے ترشی سے علاج کرنا ہے، میں کہوں گا میرے پاس محرک اور شدید دوائی موجود ہے۔ کوئی کہے میں نے نمکیات سے علاج کرنا ہے، میں کہوں گا میرے پاس ملین دوائی موجود ہے۔ کوئی کہے میں نے ایسڈ سے علاج کرنا ہے، میں کہوں گا میرے پاس مسل دوائی موجود ہے۔ کوئی کہے میں زہروں سے علاج کرنا چاہتا ہوں، میں کہوں گا میرے پاس اکسیر موجود ہے۔ کوئی کہے میں وٹامن سے علاج کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے پاس مقوی موجود ہے۔ تمہیں چج بھی نہیں، ہمیں چج ہے، ہمیں اس کا ڈھنگ ہے، ہمارے پاس اس کا طریقہ ہے کہ ہم نے نمک کہاں استعمال کرنا ہے، ہم نے ایسڈ کہاں استعمال کرنا ہے، ہم نے وٹامن کہاں استعمال کرنے ہیں، ہم نے زہر کہاں استعمال کرنا ہے۔ ہمارے پاس ایک ترتیب ہے، ہمارے پاس ایک رب ہے۔ عزیزان محترم، اسباب ممرضہ سمجھنے کے لیے یہ چند سبق جو ہیں کہ آپ کے سامنے بڑے مضبوط سبق ہیں، ان پہ آپ اپنی دسترس مضبوط کریں، بار بار سیکھیں، بار بار سمجھیں۔ جہاں آپ کو کوئی ربط نظر نہ آئے بندہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ اور بھی الحمدللہ کافی ساتھی ہیں جو میری ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، اور اب میں چھوٹا سا درمیان میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سب کچھ سیکھنے ہم نے گھر نہیں بیٹھنا، سب کچھ سیکھ کے گھر میں لاہور جو کہ اس وقت برسِ اقتدار لوگ ہیں، جن کے کچھ اختیارات میں ہیں، میں احمد سلیمی صاحب جو کہ چیئرمین ہیں امتحانی کمیٹی کے، میں ان کی خدمت میں گیا ہوں۔ میں صرف یہاں تک محدود نہیں ہوں، اور میں 3 پروگرام کی حاضری فوٹو کاپی کروا کر لے کر گیا ہوں۔ میرا ان سے پہلے بھی کچھ رابطہ ہے، اور اس دفعہ بڑی سنجیدگی سے بات ہے۔ میں نے کہا یہ 80 نفوس بٹگرام ہے، بیر ہے، صادق آباد ہے، میاں والی ہے، ایبٹ آباد ہے، قصور ہے، ساہیوال ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، یہ لوگ، یہ فاضل طب و جراحت ہیں، یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اتنی مشقت، اتنی دقت اٹھا کر کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ طبی کونسل کے کالجوں نے ان کو کچھ دیا نہیں، یہ کمی ہے، جس کی وجہ سے یہ بیچارے اتنی دور کا سفر کر کے مشقت اٹھا کر وہ طب سیکھنے کے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا سلیمی صاحب، اگر اللہ نے آپ کو یہ آج یہ مقام جو عہدہ کر دے رکھا ہے تو کچھ کام کر جائیں طب کے لیے۔ ان کالجوں کے اندر آپ جو جی چاہے پڑھائیں، آپ کا نصاب نہیں بدلتا، نہ بدلے، لیکن 4 سال کے بعد جو فارغ ہونے والا طالب ہے
طالب علم کے دامن میں یہ میرے 6 سبق ضرور ڈال دیں۔ کالج سے فارغ ہونے تک 6 سبق اس کے سامنے رکھ دیں۔ انشاءاللہ آنے والا وقت جی طب کے لیے ایک روشن مینار ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ جی۔ اور استاد میں تیار کر رہا ہوں، آپ ان کے لیے جگہ دے دیں۔ میرے پاس یہ جو 80 رفوس آ رہے ہیں، ان میں انشاءاللہ ایسے قابل موجود ہیں جو کہ کالجوں کے اندر جا کر فی سبیل اللہ بغیر کسی دنیاوی لالچ کے وہ 6 سبق پڑھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آپ تیاری کریں، میں بھی تیاری کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ جی۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے اور بہت اچھے انداز میں یہ ملاقات رہی ہے۔ اس کا سہرا صرف میرے ہی سر نہیں، وہ جو میں لسٹیں آپ کی لے کر گیا ہوں اس کے سر بھی ہے، آپ کے سر بھی ہے، پوری ٹیم مست ہے۔ پوری ٹیم اس کی حقدار ہے۔ اللہ ہمیں اس مشن میں کامیاب کرے۔ آمین۔ اب آپ نے نبض سے سمجھنا ہے کہ دوائی محرک دینی ہے، نبض سے سمجھنا ہے کہ دوائی شدید دینی ہے، نبض سے سمجھنا ہے کہ آپ نے دوائی ملین دینی ہے، نبض سے سمجھنا ہے کہ آپ نے مسل دینا ہے، نبض سے اکسیر اور مقوی کا انتخاب کرنا ہے۔ عزیزان محترم، ایک بات دوسری بات کو کہنے کا تقاضا رکھتی ہے۔ اکسیر دوائی کا استعمال آپ باعث مجبوری کریں گے، کیونکہ یہ زہر ہے۔ بہت قلیل مقدار میں تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد آپ نے اس کا علاج کرنا ہے مسل سے اور مقویات سے۔ اگر کسی کی نبض گدی زلاتی ہے مرض کی، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اگر ذوف والی نبض آ گئی ہے تو پہلے ذوف کو دور اکسیر سے، اس کی نبض میں کبھی پن آئے گا، تیزی آئے گی، یعنی وہ ذوف ٹوٹ جائے گا نا۔ اب آپ نے اس کو ملین مسل گدی صابی یعنی گرم کر اگلی نمبر اور 6 نمبر مقویات اس کو دینی شروع کر دیں جی۔ انشاءاللہ العزیز وہ مریض ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ آپ اپنے قانون کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، مریض کچھ کہتا رہے جی۔ بعض طبیب علامتوں پہ چلتے ہیں اور بری طرح مار کھاتے ہیں۔ ایک طبیب بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ جی آپ کے فلاں عضو کے اندر شدید درد ہوتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہوتی، تو اس نے کہا ہاں ہونی بھی نہیں چاہیے۔ یہ کیا بات ہے جی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ نے کہنا یہ ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے بس، اور وہ انشاءاللہ آپ کے پاس قانون سامنے ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ عزیزان محترم، میں نے چھوٹا سا سبق آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اسباب مبرزہ بھی اور بگڑی ہوئی نبض کے مدارج بھی۔ اب اس کے بارے میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں کوئی اضافی طور پہ یا بنیادی طور پہ، وہ میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ آپ مجھ سے سوال کریں، میں انشاءاللہ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ میرا سنانا
آپ کا سننا، آپ کا آنا اللہ قبول و منظور فرمائے، اور میں اتھاہ گہرائیوں سے دور دراز سے آنے والے تمام حکماء کا، خصوصاً جو انتظام کرنے والے ہیں وہ بھی دن رات بیچارے اسی کام میں مصروف ہوتے ہیں، میں تہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں، دعا گو ہوں اللہ ان کو اس کا اجر عظیم اللہ نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اچھا سر حکیم صاحب، آپ کی جو جتنی تجاویز ہیں مختلف مریضوں کی، ہم نے جو پریسکرپشن ہے آپ کی وہ دیکھی ہے، تو نبض آپ نے ورمی لکھی ہوتی ہے جی لیکن میں نے آج تک آپ کی کسی بھی جو آپ کی پریسکرپشن ہے اس کے اوپر آپ کی کبھی بھی اکسیر کی دوائی لکھی ہوئی نہیں دیکھی، جی تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ آپ کو اکسیر دیتے ہوئے میں نے کبھی کسی مریض کو ورمی نبض میں بھی یا ذوف میں بھی کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں جی، میں عرض کروں جی، یہ ورمی نبض میں نے کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ جو ارتقائی صورت میں جو نبض آگے جاتی ہے ہم اس کو ورمی کہتے ہیں، یہ اصل میں حقیقت میں ورمی وہ ورمی نہیں ہے جو ترتیب سے چل رہی ہے سوزش جی، کے بعد جو سوزش کے بعد ورم انتہا اسی میں ہاں ورم آتا ہاں ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ، سمجھ آئی جی؟ جی آؤ سر ہاں، اسی طرح مختصر بات ذرا سمجھتے چلے جائیں۔ سر ذرا کو لذت دا، حبس دا، قبض دا، سوزش دا، ورم دا انہا مختصر جڑا نا بیان کر دیو، لذت کی ہے، حبس کی ہے، قبض کی ہے۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک، اچھی بات ہے سب پہلے، لیکن جی کوئی میں نے اسباب معرضہ بیان کیے ہیں، آپ کے ذہن میں ابھی تازہ بات ہے۔ سونا اور جاگنا یہ اعصابی تحریک ہے، اعصابی تحریک کے سبب سونا اور جاگنا، اضافی سبق آ گیا آپ کے پاس، سونا اور جاگنا اعصابی تحریک، اعصاب کی دو تحریکیں ہیں، سونا اور جاگنا، دل کی دو تحریکیں، کھانا اور پینا، اور جگر کی دو تحریکیں، کسی چیز کو جسم میں جذب کرنا اور اس کو خارج کرنا۔ کوئی آدمی بہت زیادہ سوئے تو اس کا جو زیادہ سونا جو ہے وہ ابتدا میں وہ لذت ہے جی، کوئی آدمی زیادہ جاگے اپنے جسم کو آرام نہ دے تو یہ بھی لذت کا پہلا درجہ شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح کھانا اور پینا، ایک آدمی کہتا ہے مجھے کھانے کا بڑا مزہ آ رہا ہے، میرا دل کہتا ہے کھاتا ہی جاؤں کھاتا جاؤں، جو پہلا درجہ جو ہے وہ لذت ہے۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ ٹھیک ہے، اب جب آپ زیادہ کھائیں گے تو جس عضو کے اندر آپ وہ غذا جیسی آپ لے کر جا رہے ہیں اسی عضو کے اندر وہاں حبس ہو جائے گا۔ حبس کے معنی کہ وہاں یعنی وہ چیز زیادہ چلی گئی ہے، اب اس کے اندر اور جانے کی گنجائش نہیں ہے، اس کو حبس کہتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اب حبس کے بعد اب وہاں نکلنے کے اور خارج ہونے کے دونوں راستے جو ہیں وہ بند ہو گئے۔ کیا بات، مزہ آ گیا، مزہ آ گیا سر۔ بالکل صحیح، قبض ہو گئی جی۔ ہاں جی جی اب اسی طرح آپ نے قبض کے بعد پھر بھی توجہ نہ دی تو وہ چیز وہاں ایسٹ پیدا کر کے اور اس عضو کو کھانا شروع کر دے گی، ضرورت سے زیادہ رک گئی ہے نا وہاں، تو تسکین والے مقام پہ پھر زہر کا اس کا پیدا ہونا، تصاب کا پیدا ہونا یہ مست ہوا، اب وہ کھانا شروع کرے گی، سوزش ہو گئی، اب ورم کا معاملہ آ گیا۔ اب اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ کوئی آدمی زمین پہ گرتا ہے، اس کے چوٹ لگتی ہے، رڑک آتی ہے، سوزش کا معنی کسی چیز کو ایسے
خارش کرنے سے جو سرخ رنگ کی دھاریاں بنتی ہیں، اس کا نام طب میں سوزش ہے۔ اب وہ آدمی گرا ہے، گرنے سے اس کے جو رگڑ لگی ہے، اب کچھ دیر کے بعد وہ سوجنا شروع ہو جائے گی، وہاں ورم آنا شروع ہو جائے گا سوزش کو کم کرنے کے لیے۔ بات پھر وہی ہے، ہوا کو کم کرنے کے لیے حرارت آئی، حرارت کو کم کرنے کے لیے پانی آئے گا۔ اب جب حرارت آئی ہے تو وہ پھول گیا ہے، اب اگر وہاں بھی اگر اس کا کوئی علاج معالجہ نہ کیا تو وہاں جھرڑیاں پڑنی شروع ہو جائیں گی، اس کا نام ذوف ہے، وہاں اب رطوبت آئی ہے۔ جی عزیزان محترم، مختصر سی بات کو آپ طبیب حضرات ہیں، آگے آپ خود فٹ کریں۔ اور سوال جی کسی کا اگر ہے؟ صاحب آپ نے فرمایا کہ کسی بھی موقع میں تحریک شروع ہوتی ہے تو خوشی سے ابتدا ہوتی ہے جی، تو اس بات کو ذرا سمجھنا اس طرح سے سمجھنا کہ اگر اصحابی تحریک اور خودی تحریک میں خوشی کس انداز سے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ جی میں نے کہا ہے کہ اصل جو ترشی کا مقام ہے ہوا کا، وہ دل ہے طبعی طور پہ۔ جی یہ غیر طبعی ہے، خودی حرارت کا مقام ہے اور اصحاب پانی کا مقام ہے۔ لیکن جب میں تحریک کے درجے بیان کرتا ہوں تو پھر وہاں پانی، حرارت اور تینوں چیزوں کا اظہار ہوتا ہے، چاہے وہ تحریک اصحابی ہو، چاہے وہ عضلاتی ہو، چاہے وہ خودی ہو، کوئی بھی تحریک ہو۔ تو ایک چیز تو اس کی اپنی فطری ہے اور باقی غیر طبعی ہے۔ سمجھ آئیے جی؟ اور جی اس کا تجویز کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں تریاق۔ استاد جی تریاق اکسیر کو کہا جائے گا یا تریاق ایک علیحدہ دوائی ہی کا نام ہے؟ اس بارے میں تھوڑا سا فرمائیے، تریاق کے بارے میں تھوڑا سی۔ آپ تریاق کو کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیں، آپ طبیب ہیں نا، اب اگر آپ نے سوال کیا نہیں اس کو نہیں، تریاق کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ میں نے مسل کا اور اکسیر کا، مکوی کا میں نے سارا آپ کو خاکہ بتا دیا ہے۔ اب بتائیں آپ تریاق کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں کہ تریاق کیا ہوتا ہے؟ زہر تو میں نے لکھ دیا پھر اکسیر میں، جی میں نے زہر لکھ دیا نا اکسیر میں، اور کون سی بات ہے پیچھے؟ زہر دا علاج، زہر دا علاج، کہ زہر دا علاج ہو لکھا نہیں، میں اکسیر زہر ہے اے موسل دے اکسیر ملا کے دیاں گے تے زہر دا علاج ہو جائے گا۔ کیوں میں کسی کو پریشانی دکھا دیں؟ ورنہ سبق نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، میری گزارش ہے جی بات کو سمجھیں، جو آسان ہے وہ سمجھیں، مشکل میں نہ پڑیں۔ جی مجھ سے بہت سارے اساتذہ لوگوں نے سوال کیا تو میں نے کہا یار ایک میری بات آپ مان لیں، میں آپ سے لمبی بحث نہیں کرنا چاہتا، آپ تریاق کے لیے درجہ مقرر کریں مرض کا، کیا بات ہے سر؟ میں اس کے نیچے تریاق لکھ دوں گا۔ آج تک کوئی مجھے اس مرض کا درجہ نہیں بتا سکا جس کے نیچے میں تریاق لکھوں۔ جی میں نے 6 درجے مرض کے اور 6 دوائیاں تمہارے سامنے رکھ دی ہیں، جب کوئی 6واں درجہ مرض کا لے کر آئے گا میں اس کو تریاق ضرور سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ چلیں 7واں درجہ جی الحمدللہ۔ آپ جو آسان رستہ ہے اس پہ چلیں، مشکلات میں آپ نہ پڑیں۔ جی اب 2 ٹائم کے جامپور والے گھنٹہ ہو گیا، 12 نہیں بجے۔ 2 سوال ہیں جی، وہ ہارٹ اٹیک دے نال انسان کیوں مردا ہے؟ ہاں جی واہ جی، ہائے اس اسلامی طب پہ میں قربان جاؤں۔ کیا بات، سب سے پہلے جسم انسان میں جو پرزہ تیار ہوا وہ دل ہے، دل، پھر اس کے بعد جگر، پھر اس کے بعد دماغ، دماغ۔ سب سے پہلے روح نکلتی ہے دماغ کی، الٹی سائڈ،
جیسے وہ روح گئی ہے ویسے اب واپس آ رہی ہے. سب سے پہلے دماغ سے روح نکل. دماغ سے روح نکلی، اس نے پہچان چھوڑ دی. کیا بات ہے. واہ پھر اس کے جسم کی حرارت کم ہونی شروع ہو گئی، جسم ٹھنڈا ہو گیا. جگر نے ساتھ چھوڑ دیا، کیا بات. جگر کی روح نکل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے آخر میں یہیں سے تو زندگی کی ابتدا ہوئی تھی. دل جو ہے وہ بند ہو گیا، اس نے حرکت بھی چھوڑ دی. سر دوسرا سوال ہے ایک منٹ. یہ دی وضاحت. اٹیک یہ انگریزی کا لفظ ہے. میں کسی سے کہوں گا کہ ذرا اس کی جب اٹیک کا کیا معنی ہے؟ حملہ ہو گیا. سبحان اللہ. آئیے قانون طب سیکھ لیں. دل پہ حملہ ہو. حملہ ہوا ہے گرمی کا، دل پہ حملہ ہوا ہے خشکی کا، دل پہ حملہ ہوا ہے آسابی کا، پانی کا. اس حملے نے دل کو پکڑ لیا ہے. اب یوں سمجھ لیں کہ دل کے اوپر 3 چیزیں حملہ آور ہو سکتی ہیں. ایک تسکین قلب. تسکین سوال گہرے کرتے ہیں، ابھی وہاں تک ہم پہنچے نہیں ہیں. تسکین قلب، اختلاج قلب اور خفقان قلب. کبھی تسکین قلب کا حملہ، کبھی اختلاج قلب کا حملہ، اور کبھی خفقان قلب کا حملہ. ایک یہاں بات اور آپ کی خدمت میں گوشوار کروں. تحریک سے کوئی چیز مردہ نہیں ہوتی. کیا بات. واہ. تحریک سے کوئی چیز مردہ نہیں ہوتی. اور تسکین والا مقام جو ہے وہ بھی کچھ کام کر رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا، اسی لیے اس کو تسکین کہہ رہے ہیں. وہ بھی مردہ نہیں ہے. کیا بات. کیا بات. جی. کیا بات. اور تحلیل والا مقام بھی مکمل مردہ نہیں ہے. کسی کے پاؤں کو، ہاتھ کو اگر فالج ہو جائے تو اس کا ہاتھ یا پاؤں کاٹا نہیں جاتا. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ تحریک والے مقام کی وجہ سے جہاں تحلیل ہے وہاں کوئی دوائی یا غذا دینے سے ایک عمل ایسا آتا ہے جس سے وہ پرزہ جواب دے دیتا ہے. مثلا ایک شخص کی نبض عضلاتی غدی سے غدی عضلاتی ہو گئی ہے. اب اگر کسی نے کوئی ایسی چیز تحریک والے مقام کو، تحلیل والے مقام کو، دل کو ایسی کوئی دوائی یا کوئی غذا ایسی دے دی تو کیونکہ دل میں پہلے تحلیل ہے وہ اس کے سبب اس کو ہضم نہیں کر سکے گی، برداشت نہیں کر سکے گی، اس میں سودا بن جائے گا، وہ بند ہو جائے گا. کیا بات. کیا بات. کیا بات ہے سر. کیا بات ہے. کیا کرنی چاہتی سمجھائیے گا. تحلیل سے مردہ نہیں ہوئی. آپ نے یہ دوسرا عمل کیا اس کے سبب، یعنی دل کا اٹیک 3 وجوہات. اٹیک کا معنی حملہ ہونا، حملہ ہوا گرمی کا، حملہ ہوا
طری کا حملہ ہوا، ہوا کا، خشکی کا، تینوں میں وہ متاثر ضرور ہوا پر مردہ نہیں ہوگا. وہ بھائی مردہ وہ جب ہے جب اس کو موت آئی ہے، کیا بات. اس سے پہلے وہ مردہ نہیں ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، مانا کیا تھا کہ اس کا دل بند ہو گیا. بھائی یہ تو مرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا دل بند ہوئے، وہ ہو گیا ہے. اللہ اللہ خیر صلاح، آپ اس کو کیوں ہوا جی؟ ہاں آپ اس کو گرفتار کر لیں کسی مرد میں، لیکن وہ بند نہیں ہوتا جی. بند اسی شکل میں ہوگا جب اس کو موت آئے گی جی. اور موت اس کو آنے کے یہ اسباب جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر نبض اس کی خود ہی سناتی ہے، دل اس کا تحلیل میں ہے. اب آپ نے تحلیل والے مقام کو یا تو غذا وہ دے دی جو وہ ہضم نہیں کر سکا، اس کے اندر وہ سدوں کی شکل بن گئی، وہ بند ہو گیا، یا پھر آپ نے اعصابی تحریک اتنی زیادہ پیدا کر دی کہ پہلے وہ تحلیل میں تھا، پھر وہ اور تسکین میں آ گیا، اس نے کام کرنا چھوڑ دیا. اللہ اللہ خیر. لیکن اٹیک کا معنی مفہوم یہی ہے کہ دل کا بند ہو جانا، اور وہ بند جو ہے وہ جب موت آتی ہے، جب ہونا ہی ہونا ہے ہر کسی کا. اس کو آپ اٹیک کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں. اللہ اللہ خیر. اب ایک سوال اور ہے صاحب کا، استسقا. جو استسقا ہمارے ذہنوں میں ہے، پیٹ میں پانی پڑ جانا. پیٹ میں پانی پڑ جانا. بڑی بحث ہوتی رہتی ہے، یہ پانی کہاں سے آ گیا، یہ کس کا پانی ہے، یہ عضلات تحلیل ہو گئے ہیں، یہ غدد تحلیل ہو گئے ہیں، ہوتی رہتی ہے بات جی. کوشش کرتا ہوں اختصار سے سمجھانے کے لیے. کچھ لوگ سوال سے سوال کرتے چلے جاتے ہیں، وہ اصل سوال پیچھے رہ جاتا ہے اور کسی طرف چلے جاتے ہیں. پھر میں کہوں گا کہ اس طب کی جتنی میں خوبیاں، اس کی جتنے کمال میں آپ کے سامنے رکھوں وہ کم ہے. ہم جب غذا کھاتے ہیں تو 3 عمل پہلے ہوتے ہیں. سب سے پہلے کنک کا پیسنا، پھر اس کا گوندنا، اور پھر اس کو. اب یہ 3 عمل ہمارے جسم کے اندر ہو رہے ہیں. سوچئے استسقا کو، سوچئے، سمجھئے. سب سے پہلے منہ کے اندر نوالا گیا، ہم نے غذا کو پیسا، پھر وہ معدے کے اندر جا کے اس کو پیسا جا رہا ہے ابتدائی مرحلے میں. اب یہ عمل ہے عضلاتی، غذا کا پیسنا عضلاتی عمل ہے. یہ اوپر کا مقام ہے، معدہ. اب تشریح کی طرف نہیں جاؤں گا، وقت اپنا آگے سبق جو آئیں گے ان میں انشاءاللہ اور باتیں کلیئر ہو جائیں گی. اب سب سے پہلے عمل ہوا پیسنے کا، پھر ہوا گوندنے کا، اور سب سے نیچے پکانے کا. یہاں غدد ہیں، یہاں درمیان میں اعصاب ہیں، اور یہاں عضلات ہیں. اب اس سے آپ کئی سبق سیکھ سکتے ہیں. عضلاتی تحریک ہے، ہمیں مرض کے بتائیں جی. اگر غدی تحریک ہے اس کو ناف کے نیچے کا معاملہ بتائیں جی. اب ہوا کیا، استسقا ہو گیا. غدی تحریک بڑی، تحلیل کہاں آئی؟ عضلات میں. اب اس کے تحلیل کی ایک ابتدائی اور ایک. اگر ابتدائی ہے
تو پھر آپ اس کے لیے علاج کے لیے جو پہلا درجہ ہے وہ اکسیر والا وہ آپ شروع کریں گے، ملیگن مسل دیں گے، کبھی پہ آپ نہیں جائیں گے، کبھی پہ نہیں جائیں گے آپ. اور اگر دوسرا درجہ ہے تو پھر یوں کہہ لے کہ باقی عضلات کو تو نہ نہیں، لیکن اس عضلات کو فالج ہو گیا ہے. جی یہ عضلات فالج زدہ ہو گئے ہیں. جب منہ سے غذا یہاں گئی تو وہ تو تحلیل میں ہے، ذوق میں ہے، وہ کیسے ہضم کرے گا؟ اس کو تو استسقاء ہوا ہے، اس کو تو فالج ہوا ہے اسی سے کو. یہ پیسنے کے بعد آگے گوندنے کی طرف بھیجے گا تو آگے کا نظام، اس لیے وہ سارے کا سارا یہاں جمع ہو جائے گا، نہ پانی آگے جائے گا اور نہ غذا آگے جائے گی. اور استسقاء والے مریض کی جو آخری سٹیج ہے اس میں پیشاب اور پخانہ دونوں بند ہو جاتے ہیں. تو استسقاء کو سمجھنا ہے. اب ہوا کیا، نبض بدھی ہے، تسکین کہاں ہے؟ تسکین کہاں ہے؟ پانی کہاں ہوتا ہے؟ تو یہاں جو بیچ میں اعصاب لگے ہوئے ہیں وہاں پانی ہی پانی اکٹھا ہو گیا ہے. اس کو آپ بڑی بات. اللہ آپ کو اور مجھ کو اس دل پہ سمجھنے سمجھانے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے. وما علینا فی الحال. سر یہ جو ارواح میں مطلب اس کی سمجھ نہیں ہے، جب یہ ارواح متاثر ہوتے ہیں نا، اس کی سمجھ نہیں ذرا مہربانی. یا مرض سوزش والے مقام پہ ہوتا ہے، یعنی کہ ارواح کی چیز ارواح سمجھ نہیں. ذرا روح سمجھا. ایک سوال ایک اچھا ہے، روح سوال ہے، اچھا ہے لیکن ٹائم ایک ہاں جی بس مختصر کرتے ہیں جی، پھر صحیح. ایک روح ہے، ایک ریا ہے. جب چیز کوئی ہضم ہو رہی ہے تو اس میں اگر وہ طبعی طور پہ صحیح ہضم ہو رہی ہے، صحیح درست ہے، تو پھر وہ ارواح ہیں. اور اندر تافن پیدا ہو چکا ہے تو جو اس کے اندر جو چیز اٹھ رہی ہے وہ ریا ہے، وہ روح نہیں ہے. اللہ حافظ. لو جی پھر سے انشاءاللہ. آپ جی دعا کے لیے مفتی سمیع اللہ صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں، کوئی ہدایت کریں اور دعا کریں. مفتی سمیع اللہ صاحب. اور اگلا پروگرام انشاءاللہ جنوری کی تو نہیں، 21 فروری 2020 کو ہوگا انشاءاللہ. وہ سارے دوست وہ تاریخ یاد کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
اور تمام دوست کھانا کھا کے جائیں، کھانا اندر تیار ہے۔ نور ساجد کرسیاں پڑھو بیٹا، اویس پڑھو یار، السلام علیکم۔ مقبول صاحب بھی موجود نہیں۔ 21 فروری کا اعلان ہاں کرتا جی ہو گیا تھا فون کھل گیا۔ آج دا پروگرام دس سال دے وچ کسے طبیب دے اس طرح دا پروگرام نہیں ہویا۔ انج دا ہونا